میں پناہ مانگتا ہوں سات نام اللہ، سننے والے جاننے والے کے شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی ہے، بزرگ بڑا مہربان نہایت رحم والا، لطف کرنے والا، صاحب علم، معاف کرنے والا، مددگار، دعائیں قبول کرنے والا، فریاد سننے والا، نزدیک، جلدی، حساب لینے والا، کرم کرنے والا، صاحب کرام، صاحب حشمت۔ اے پروردگار، مجھے ایسے جمال بدیع انوار کے لباس خوبصورت پہنا جو اپنی روشنی سے پیدائشی ذرات کے دروازے بند کر دیں، یعنی تمام اندھیرے مجھ سے دور ہو جائیں۔ پس حقائق کائنات کے مجھ پر ذاتی محبت مطلق جمال کی شہود کی طرف کھینچنے والے توجہ مجھ پر کریں، وہ جمال کہ جس کو کوئی داغ نہیں لگتا اور نہ کبھی اس کو کوئی دکھ قطع کرتا ہے، اور مجھے ہر ایک رحمت سے نواز، ساتھ حکم اسی محبت کرنے والے مہربان کے جس میں کوئی انتقام کا شائبہ نہیں۔ اے مہربان، تو ہی مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے فریاد رس، اے پوشیدہ جو ظاہر نہیں ہوتا، اے ظاہر جو پوشیدہ نہیں ہوتا۔ تیرے اعلیٰ وجود کے اسرار باریک ہیں، تو ہر ایک موجودات میں دیکھا جا سکتا ہے، اور تیرے پاک ظہور سے انوار بلند ہیں، پس ہر ایک مشہود میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور تو حلم کرنے والا مہربان ہے، احسان والا اور جلدی معافی بخشش کے ساتھ کرنے والا ہے، خوف کرنے والوں کو امن دینے والا، فریاد کرنے والوں کو مدد دینے والا، قرب اور بعد کے جہالت دور کر کے قریب کر دینے والا، عارفوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھانے والا، اے کرم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے صاحب حشمت اور بزرگی کے، اور سب تعریفیں واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صاحب علم، نہایت مہربان، کارکن، باریک بین، کارساز، سراہا گیا، ہدایت والا، مہربان۔ اے پروردگار میرے، مجھے اپنے حلم کی ٹھنڈک چکھا جو میرے حق میں ہو، جس کے ساتھ میں اپنی معلومات کی روح سے خوش ہو جاؤں، پس جہاں میں اپنے سکون اور رضا کے اقتضا مجھے دکھائی دیں، کیونکہ تو حق ہے اور تیرا امر حق ہے، اور تو حکمت والا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہر ایک مفعول میں اپنی فعالیت دکھا، یعنی مجھے ایسا کر کہ تیرے کمال قدرت کے سوا کسی فعالیت کو خیال میں نہ لاؤں، یہاں تک کہ کوئی فعل تیرے سوا نہ دیکھوں، تاکہ تیری تقدیروں کے نیچے ثابت اور مطمئن دل ہو جاؤں، اور تیرے ہر ایک حکم وجودی، آئینی اور غیبی اور برزخی کا فرما بردار ہو جاؤں۔ اے امر کی روح، ہر ایک وجود میں پھونکنے والے، مجھے امر قبول کرنے والا ہر حال میں کر، جو کہ مجھے جہان کے اندھیروں سے برگرشتہ کرے، اور اپنے فعل کے اکیلے پن میں میرا فعل اور تمام فاعلین کا فعل نیست کر دے۔
اور اپنے بزرگ و اختیار سے جو تو میرے لیے رکھتا ہے میری کار سازی تمام توجہات سے کر اور میرے ارادے کو مجھ سے فانی کر اور مجھے صبر دے اور مجھے نفسانی خواہشوں سے بند کر اور مجھ پر رحم کر، لطف و عنایت سے میری ہمرائی اور ساتھ ہمرائی خاص کے، اور جو مجھے تیرے ساتھ ہو فرما اور مجھے اپنے اس قرب کے لائق کر جس میں میرے ساتھ کوئی وحشت نہ رہے۔ اے رحمان، اے سلامتی دینے والے، اور سب تعریف اللہ پروردگار عالمین کو ہے۔ اے میرے معبود برحق، تو کیسا بردبار ہے اس پر جو تیری نافرمانی کرے، اور تو کیسا قریب ہے اس سے جو تجھے پکارے، اور تو کیسا مہربان ہے اس پر جو تجھ سے سوال کرے، اور تو کیسا بڑا رحیم ہے اس کے ساتھ جو تجھ سے امید رکھے۔ کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا پس تو نے اس کو محروم رکھا، یا تیری طرف متوجہ ہوا پس تو نے اس کو بیکار چھوڑا، تجھ سے ملاپ چاہا پس تو نے اس کو دور کر دیا، یا تیری طرف دوڑ کر آیا پس تو نے اس کو رد کر دیا۔ سب خلقت تیری ہے، سب امر تیرے ہیں۔ اے میرے معبود، کیا تو مناسب سمجھتا ہے کہ تو ہمیں عذاب دے؟ تیری توحید ہمارے دلوں میں ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ تو ایسا کرے، اور اگر تو ایسا کرے تو کیا تو ہم لوگوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا جن کو ہم بڑی مدت سے تیری محبت کے سبب سے دشمن جانتے ہیں؟ پس اپنے ناموں کی پوشیدہ تاثیرات کے سبب سے اور اس نور ذات کے طفیل سے جو پردوں میں پوشیدہ ہے، اس حریص نفس اور اس بے صبروں کو بشک جو کہ دھوپ کی گرمی میں صبر کر سکتا، پس تیری آگ کی گرمی میں کس طرح صبر کر سکے گا؟ اے حلم کرنے والے، اے بڑے مرتبے والے، اے سخی، اے مہربان، اے اللہ، ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں، ذلت سے مگر جس پر تو طاری کرے، اور خوف سے مگر جو تجھ سے ہو، اور فکر و فاقہ سے پناہ مانگتے ہیں مگر جو تیری طرف سے ہو۔ اے اللہ، جیسا تو نے ہمارے منہوں کو غیر کے آگے سجدہ کرنے سے بچایا، ایسے ہی ہمارے ہاتھوں کو بچا کہ ہمارے ہاتھ غیر کے آگے سوال نہ کریں۔ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تیری ہمیشگی نے میری پیدائش پر عام احسانات کیے، پس میں تو کچھ نہیں، اور تیری ذات کا نور مجھ پر چمکا، پس میری بشریت کے ہیکل کو روشن کر دیا، اب تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا، پس میں جب تک رہوں گا تیری بقا کے ساتھ قائم رہوں گا، اور جب میں فنا ہوں گا تو دیدار تیرا مجھے نصیب ہو، اور تو دائم ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل الف اللہ کے اور طفیل ہا کے جب پیچھے آتی ہے، اور ساتھ ہا کے مجھ سے جب لام سے بدل جاتی ہے، یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ مجھے محو کر دے یہاں تک کہ صفت کے ساتھ صفت مل جائے اور ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے۔ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، اے زندہ، اے قائم، اے صاحب بزرگی اور اکرام کے، اور اللہ کی رحمت اور سلام ہو ان اوپر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، سب پر، اور تمام تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ دائم ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم ہے، اور تمام چہرے زندہ اور قائم خدا کے آگے ذلیل ہوں گے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، وہ کچھ جو تیرے نبی نے تجھ سے سوال کیا، جن کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رحمت بھیج
اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر اور سلام بھیج۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، اے صاحب عرش کے بزرگ، اے پہلی بار پیدا کرنے والے، دوسری بار پیدا کرنے والے، اے جو کچھ چاہے کرنے والے، تیرے ذاتی نور کے طفیل، تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نور جس نے عرش کے ارکان کو پر کر دیا، اور تیری قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو تمام مخلوقات پر قادر اور غالب ہے، اور تیری رحمت کے طفیل جو کہ ہر چیز پر فراغ ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق تیرے سوا، اے میری فریاد رس، میری فریاد رسی کر۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے باریک بین، اے باریک بین، ہر ایک باریک بین سے پہلے، اور اے مہربان، ہر ایک مہربان سے بعد۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، تو نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں لطف کیا۔ اے اللہ، میں مہربانی کا سوال کرتا ہوں، جیسا تو نے مجھ پر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں لطف کیا، ایسا ہی تو مجھ پر اپنی قضا اور قدر میں مہربانی کر، اور مجھ سے تنگی دور کر دے، اور جس تکلیف کی میں طاقت نہیں رکھتا وہ مجھ پر نہ ڈالیو، بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان پر اللہ کی رحمت اور ان کی آل پر بحرمت ابو بکر صدیق اکبر کے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، مجھ پر مہربانی کر، سات باریک در باریک در باریک لطف اپنے کے، جو نہایت مخفی در مخفی در مخفی ہے۔ تو نے فرمایا اور تیرا فرمانا سچ ہے، اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ قوت والا غالب ہے، اور ہم کو اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار جہانوں کا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، طفیل بزرگ قدیم، صاحب عزت پوشیدہ پاک ناموں تیرے، اور طفیل قسموں جنسوں نقشوں نوروں تیرے کے، اور طفیل عزت والے اعزاز بزرگ عزت تیری کے، اور طفیل طاقت غلبے شدید قوت تیری کے، اور طفیل قدر انداز اقتدار قدرت تیری کے، اور طفیل تائید تعریف بزرگی بیان کرنے تعظیم عظمت تیری کے، اور طفیل اونچائی بڑھنے بلندی رفعت تیری کے، اور طفیل قائم رکھنے والی مدت تیری کے، اور طفیل رضامندی بخشش امان مغفرت تیری کے، اور طفیل بلند عجائب پختہ حکومت اور غلبہ تیری کے، اور طفیل دبدبے عظمت تکبر جلال تیرے کے، اور طفیل رحمت پاک فراغی فرش رحمت تیری کے، اور طفیل چمکنے والے روشن بجلیوں گرجدار صاف روشن خوشنما نور ذات تیری کے، اور طفیل روشن قلب ظاہر مبارک رابطے توحید تیری کے، اور طفیل برحق زوردار جوش زن موجوں دریا تیری کے، جو تیری بادشاہی کا محیط ہے، اور طفیل فراغی میدانوں حدود کرسی تیری کے، اور طفیل پاک اشکال مقامات بلند روحانیات ملکوں افلاک عرش تیری کے، اور طفیل فرشتوں روحانیوں کواکب کی تدبیر کرنے والوں تیرے آسمانوں کے
کارخانہ داروں کے اور طفیل کریا زاری تسکین دلوں تیرے قرب کے خواہش مندوں کے اور طفیل عاجزوں سوزشوں اوزاری تیری ہیبت سے ڈرنے والوں کے اور طفیل بخشش کی امیدوں تیری رضامندی میں کوشش کرنے والوں کے اور طفیل عز و نیاز بھاری تکلیف کی تنگی تلخیوں صابر لوگوں کے تیری بلاؤں پر اور طفیل بندگی بزرگی بہادری عابد لوگوں کے تیری اطاعت پر اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن اے قدیم اے مقیم اے قائم رہنے والے محو کر دے برکت طلسم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ظالموں کے سروں سے گردنیں کاٹ دے اور ہم کو اپنے محکم پردوں میں بطفیل اپنی طاقت اور قوت اور قدرت ان کی آنکھوں کی بد نظروں کے چمکاروں سے ڈھانپ لے بطفیل اپنی عزت اور قدرت کے اور غلبے کے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اور ہم پر توفیق کے فواروں کے نلکوں سے نیک بختوں کے باغوں میں رات دن پانی برسا اور ہم کو اپنے احسان کے جاری اور سیراب حوضوں میں نہلا اور ہم کو گناہوں سے بچنے کی قیدوں میں قید رکھ اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن اے قدیم اے قائم اے مقیم اے میرے مولا اے قادر اے میرے مولا اے گناہ بخشنے والے اے لطف کرنے والے اے خبر رکھنے والے اے اللہ عقل جاتی رہی اور آنکھیں تھک گئیں اور وہم حیران ہو گئے اور فہم تنگ ہو گئے اور دل کی باتیں دور جا پڑیں اور زن کم ہمت ہو گئے تیری ذات کی کنا کفیت معلوم کرنے سے اور تیرے قسم قسم کے عجائبات کے جنگلوں سے کچھ ظاہر نہ ہوا سوائے چمکنے چمکار روشنیوں چمک دمک ناموں کے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن اے قدیم اے پختہ کار اے مقیم اے نور اے ہادی اے پیدا کرنے والے اے باقی اے صاحب جلال و عظمت و انعام عام کے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم تیری رحمت کے فریاد کرتے ہیں اے فریادوں کے فریاد رس ہماری فریاد سن تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اپنی رحمت کے طفیل ہم پر رحمت فرما اے اللہ تحریک دینے والے تمام حرکات کے اور تمام مقاصد کے انتہا کو شروع کرنے والے اور زمین سے چشمے نکالنے والے بوٹیوں کی شاخیں اگانے والے اے اللہ ٹھوس اور سخت پتھروں اور پہاڑوں کے پھاڑنے والے اور ان میں سے مخلوقات کے لیے میٹھے پانی کے چشمے نکالنے والے اور اس پانی سے تمام جاندار اور بوٹیوں کے زندہ کرنے والے اے لوگوں کے سینوں کے بھیدوں اور فکروں کے جاننے والے اے باریک بین زمین پر چلنے والے چونٹیوں کے نعتوں اور بولیوں کے سمجھنے والے اے وذات پاک کے تیری تسبیحیں بیان کی اور تجھے پاکی سے یاد کیا اور تیری عظمت بیان کی اور تجھے بڑائی سے یاد کیا اور تیری بزرگی بیان کی سات بزرگی خوبصورت کمال پیش رو اقوال بڑے بڑے کے جو تیری عزت اور جبروت کے لائق ہیں سات آسمانوں کے فرشتوں نے کر دیے ہم کو اس سال اور اس مہینے اور اس جمعہ اور اس دن اور اس سات اور اس وقت مبارک میں ان لوگوں میں سے جن کی دعا قبول کرتا ہے اور جو سوال کریں عطا کرتا ہے ان کی عاجزی پر رحم کرتا ہے اور اپنی سلامتی کے گھر میں ان کو پہنچاتا ہے اپنے فضل سے اے سخی اے سخی اے سخی ہم پر سخاوت کر اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جس کے تو لائق ہے اور اس بات کی ہم پر گرفت نہ کر جس کی ہم لائق ہیں تو ہی پرہیزگاری اور بخشش کے لائق ہے اے اللہ اے تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن اے قدیم اے قائم اے مقیم اے نور اے ہادی اے پیدا کرنے والے اے باقی اے صاحب جلال اور عظمت کے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہم تیری رحمت کے فریاد کرتے ہیں اے فریادوں کے فریاد سننے والے ہماری فریاد سن تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور ساتھ تیری رحمت کے اے زیادہ مہربان رحمت کرنے والوں سے ہم سوال کرتے ہیں اے اللہ
یہ کہ رحمت بھیجے تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، اور سلام بھیج تو، اور یہ کہ ہماری حاجتیں پوری کر۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اور سب تعریفیں اللہ جہانوں کے پروردگار کو لائق ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، اے وہ ذات کہ اس کی نعمتیں کوئی نہیں گن سکتا، اور اس کے امر کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اس کا نور بجھ نہیں سکتا، اور اس کا لطف پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اے وہ ذات کہ جس نے حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کر دیے، اور حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو سرد و سلامت کر دیا، رحمت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور کر ہمارے لیے اپنے امر کو خوشی اور خلاصی کا باعث بنا۔ اے اللہ، بطفیل چمکار نور پردوں عرشوں تیری کے میں اپنے دشمنوں سے پردہ مانگتا ہوں، اور طفیل غلبہ جہالت کے جو مجھ سے فریب کرے، اس سے قلعہ گروہوں اور سات برکت طاقت غلبے حملے شدید قوت تیری کے ہر ایک بادشاہ سے قلعہ گیر ہوتا ہوں، اور سات برکت ہمیشگی قائم رہنے والے دوام ابدیت تیری کے ہر ایک شیطان سے میں نے پناہ مانگی، اور سات برکت پوشیدہ در پوشیدہ بھید تیری کے میں ہر ایک شیطان سے خلاص اور قلعہ گیر ہوا۔ اے عرش کے اٹھانے والے، حاملان عرش سے، اے بند کرنے والے وحشت کے، تجھ پر میں نے توکل کیا اور تیری طرف میں نے رجوع کیا۔ مجھ سے ظالموں کو بند کر، اور جو مجھ پر غالب ہے اس پر تو غلبہ کر۔ اللہ نے لکھ دیا، البتہ میں ضرور غالب ہوں گا، اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ تحقیق اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اپنی تمام خلقت سے بڑی عزت والا ہے۔ اللہ بڑا غالب ہے اس سے جس سے میں خوف کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے سات آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، مگر اس کے اذن سے تیرے فلاں بندے اور اس کے لشکروں اور پیروکاروں اور حامیوں کے، خواہ وہ جنات سے ہوں یا انسانوں سے۔ اے اللہ، تو میری پڑوس میں ہو جا ان تمام کے شر سے۔ تیری صفت بزرگ اور تیرا پڑوس عزت والا ہے، اور تیرا نام برکت والا، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، اور سب تعریف اللہ پروردگار جہانوں کے لائق ہے۔ پلیز نیکی پھیلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔